اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی بھائی نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور عنوان اکرام مسلم اور حکم صدقے کے بارے میں ہے۔ روایت فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو صدقہ کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ دیا کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے یا کر سکتا ہو پھر بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا، کسی غم زدہ محتاج کی مدد کر دے۔ یہ مختلف پہلو ہیں جو صدقہ کرنے کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ کرے، ارشاد فرمایا، تو کسی کو بھلی بات بتا دے۔ عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کرے، ارشاد فرمایا، تو کم از کم کسی کو نقصان پہنچانے سے ہی باز رہے، کیونکہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ کتنے بھائی اس میں درجات آگے ہیں کہ صدقہ کرے، یعنی مال ہے، نہیں کر سکتا تو محنت مزدوری کرے، اس کمائی میں صدقہ کرے، نہیں کر سکتا پھر نہ کرے، تو پھر فرمایا پھر کسی غم زدہ محتاج کی مدد کر دے۔ یہ بھی نہیں ہے تو پھر اچھی بات ہی کر دے، یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم کسی کو نقصان تو نہ پہنچائے۔ اب صدقہ جو ہے اس کی کتنی اقسام ہوں گی، جیسے علماء سے سنا ہے، اور صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اب ہمارے ہاں کچھ یہ بات زیادہ مروج ہو چکی ہے کہ بس جانور کا ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنا ہی صدقہ سب سے افضل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی محتاج کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اسے ضرورت ہے کہ وہ دوائی لینا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ اس کے بعد آدھا کلو گوشت بھیج دیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو پیسے دیے جائیں، وہ اپنی دوائی لے سکے۔ کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ہم اس کے گھر پاؤ 1.5 2 کلو گوشت بھیج دیتے ہیں، اس سے بہتر ہے اس کو کپڑے۔ یعنی گویا یہ پتہ چلا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہی افضل صدقہ ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر یہ بھی کرتے ہیں کہ جی صدقہ ہے، جان کا صدقہ ہے، اب یہ جا کے نہ وہ قبرستان میں پھینک دو، وہ ادھر جناب وہ چلے ہیں، چیلے ہیں، گدے ہیں، ان کو ڈال دو۔ یہ گوشت اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ بہرحال مختلف لوگوں کی جو ہے وہ مختلف آراء ہیں، کوئی کس طرح کوئی کس طرح، لیکن افضل یہی ہے کہ مسلمان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ جو ہے وہ اس سے جدا ہے۔ اور پھر صدقہ کرنے کے بارے یہ فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کم و شمع فرمائے کہ جو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے زرخیز زمین ہو، اس پر بارش برسے تو کھیتیاں لہلہائیں، اور ایک وہ ہے کہ جو صدقہ کر کے احسان جتلاتا ہے، تانا مارتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے گول پتھر ہو، بڑا ملائم پتھر ہو، اس پر کوئی دھول پڑی ہو، بارش آئے تو وہ صاف ہو گیا، تو فرمایا اس طرح اس کا وہ احسان جتلانا اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ صدقہ کر کے جتلانے سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اچھی باتیں، چند بلی باتیں کر دو۔ لیکن صدقہ بہرحال چاہے فرمایا کہ اللہ کو شفا فرمائے کہ چاہے وہ خشک کھجوریں کیوں نہ ہوں،
امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرقدہ کیمیا سعد میں فرماتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا. اس نے کہا کہ میرے مطبخ میں سے کسی غریب کو کھانا نہیں ملنا چاہیے، اس میں میری بے عزتی ہے. یہ صرف امراء کے لیے ہے. میرا جو کچن ہے، جو باورچی خانہ ہے، مطبخ ہے، یہ اس میں امراء کے لیے، چونکہ یہاں امراء آتے ہیں، وفود آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، تو جب کوئی غریب آدمی اندر آئے گا تو اس میں میری بے عزتی ہوگی. متکبر قسم کا آدمی تھا. اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اصل میں بعض دفعہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ سبب پیدا ہوتا ہے. ایک دن ایک آدمی بڑا بھوک سے مارا ہوا، اس نے باورچی سے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے کھانا کھلا دو، مجھے اتنے دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا اور میں بھوک سے مر رہا ہوں. اس کی حالت ایسی تھی کہ باورچی نے پہلے اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اپنی موت کو قبول کیا، تو اس کو کھانا دیا، ایک روٹی دی، سالن اس پر رکھ کے دیا. اس پر کہ اس کی جو حالت ہے شاید یہ نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جائے، اس کے بدلے اگر بادشاہ میرا سر قلم کر دے گا تو کوئی بات نہیں، میں تیار ہوں. اس نے اس کو روٹی پر سالن رکھ کے دے دیا. اب اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، کبھی تو پکڑ فرما لیتے ہیں، کبھی ہدایت فرما دیتے ہیں. اب بادشاہ رات کو جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ میں آگ کے تنور میں ہوں، میرے چاروں طرف آگ ہے، اور ایک روٹی ہے جو چاروں طرف گھوم رہی ہے اور مجھ پر آگ کا اثر نہیں ہونے دے رہی. صبح آنکھ کھلی تو اس نے باورچی کو بلا لیا. اس وقت تو باورچی بھی تھوڑا جذبات میں تھا کہ موت قبول ہے اس کا، جس کی حالت جو ہے، اب جو ٹھنڈا ہو چکا تھا بیچارہ، گئی جان میری ہوں بھائی. وہ بیچارہ بولتا ہی نہیں ہے، کہتا میں تمہاری جان بخشی، کچھ نہیں کہوں گا، بتاؤ کیا ہوا. اس نے پھر سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ایک روٹی دی ہے. تو اس نے سوچا ایک روٹی جو ہے جو صدقہ میری اجازت کے بغیر میرے مال میں سے دی گئی ہے، میں نے تو منع کیا تھا، میری اجازت کے بغیر میرے مال میں سے ایک روٹی صدقہ جو کی گئی ہے، اس کا نتیجہ میں نے یہ دیکھا کہ میں آگ کے کنویں میں ہوں اور وہ میرے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور آگ کا اثر نہیں ہونے دے رہی. تو اگر میں اپنا مال صدقہ کروں تو پھر کیا ہوگا. لہذا وہ صبح اٹھا اور اپنا سارا مال و زر دولت جو تھی سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا. تو بہرحال بھائی، حدیث مبارکہ میں جو حکم ہے آخری درجے کی بات فرمائی، کسی کو نقصان نہ پہنچانا. اگر اتنی باتیں ہیں کہ صدقہ نہیں کر سکتے تو محنت مزدوری کرو، اس سے جو کمائی حاصل ہو خود بھی فائدہ حاصل کرو، صدقہ بھی کرو. نہیں کر سکتا جی، کرنے کے باوجود نہیں، اچھا جی کسی محتاج کی، کسی غریب کی، کسی پریشان حالی کی مدد کر دو، یہ بھی نہیں. کتنی چیزیں گنوائیں میرے آقا انعامدار علیہ السلام نے. صحابہ کا سوال کرنا بھی آج امت کے لیے رہنمائی ہے، وگرنہ آقا کے ایک حکم کے بعد صحابہ کرام جو ہیں وہ تو ہمت نہیں کرتے تھے کہ دوسری بار بات کریں. لیکن ان کا چونکہ سوال کرنا قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک رحمت کا دروازہ کھلا، امت کے لیے راستہ کھلا کہ چلو بھائی میں یہ نہیں کر سکتا یہ کر لوں، یہ نہیں کر سکتا یہ کر لوں، یہ نہیں کر یہ کر لوں. اچھا یار کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم میں کسی کو تکلیف ہی نہ بجھاؤں. تو اچھی بات کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتلا دینا بھی صدقہ ہے. آج اچھی بات بھی ہم نہیں کر دو، خسوان سیر کریں مرن دیو انہوں ذرا بڑا بنے ہیں، راستہ بھی نہیں دکھلاتے، گھومتا رہے. ہمارے اندر خیر کا جذبہ ختم ہو چکا ہے. سورہ بینہ میں اللہ خیر البریہ شر البریہ، خیر والے شر والے. آج اللہ ماشاء اللہ ہمارے اندر شر کا غلبہ ہو چکا ہے. کسی کا بھلا بھی نہیں چاہتے، راستہ پوچھنے پر راستہ بھی نہیں بتلاتے. میں معمولی سی بات ہے نا یار، یہ تھوڑا تین بس چینج ہوگا، 10 کا نوٹ چینج ہوگا، 10 دینار کا ہوگا جیب میں. لیکن کہا یار کتنے میں بٹوا کھولاں تو پھر کہنا یار نہیں میں آئی ایم ساری بھائی، تھوڑی بات.
ایک ایک بول ہمارا صدقہ بن سکتا ہے، ایک ایک بول ہمارا صدقہ بن سکتا ہے اگر ہمارا منشا اللہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی اس حدیث مبارکہ میں جو میرے آقا انعامدار کے ارشادات مبارکہ ہیں، اللہ ہمیں وہ یہ جتنی صفات گنی ہیں اللہ سب کی سب ہم کو عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔